السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر یہ دکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے انڈیا کے اندر ایلین آ رہے ہیں، ایلین آ چکے ہیں، ایلین آ گئے ہیں۔ کیا یہ سچائی بیان ہے کہ حقیقت میں ایلین آ چکے ہیں؟ تو ناظرین کرام، جی ہاں، سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ 2025 میں ایلین آ گئے ہیں۔ اب آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ ایلین اس دنیا میں ہے یا نہیں، ایلین کا اسلام میں کیا کہنا ہے، اسلام میں ایلین کا کیا ذکر ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، انسان وہ کون سی مخلوق ہے ایلین؟ آئیے ہم اس ویڈیو کو پوری دیکھیں گے، 3-4 منٹ کی یہ ویڈیو ہے، ہم اپنی کانوں سے سنیں گے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس ویڈیو کے اندر ایلین کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ دوستو، ایلینز ایک ایسا شبد ہے جس کے بارے میں ہم اپنے بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ اگر عام بھاشا میں سمجھے تو اس شبد کا مطلب ہوتا ہے انسانوں کے علاوہ خدا کی کوئی اور مخلوق جو ہماری پرتھوی یعنی ارتھ کو چھوڑ برہمانڈ میں کہیں اور کسی دوسرے گرہ پر رہتی ہو۔ یہ ٹاپک اتنا دلچسپ ہے کہ اس کو لے کر ویگیانک الگ الگ وقت میں الگ الگ دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسلام ایلینز کے اس نظریے کو کیسے دیکھتا ہے؟ کیا صحیح میں ایلینز کا وجود ممکن ہے؟ اور قرآن اور حدیث میں ایلینز کی موجودگی کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس کے علاوہ دوستو، حضرت علی کے اس واقعے کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ جب ان سے کسی شخص نے ایلینز کی موجودگی کے بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے اس کو کیا جواب دیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو بتا دیں، حضرت علی علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا تھا کہ پوچھو جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ تو ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کرنے لگا کہ یا علی، جس طرح سے اللہ کی مخلوقات زمین پر زندگی بسر کرتی ہے، کیا اسی طرح آسمانوں میں بھی کوئی رہتا ہے؟ اس شخص کا یہ سوال سن کر حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ نے اس کائنات میں بے شمار زمینوں کو وجود بخشا، اور مختلف زمینوں پر اللہ نے اپنی الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں رزق بخشا، کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن جس طرح سے ہماری زمین پر مخلوقات کا وجود زمین، پانی، مٹی، ہوا اور آگ تک محدود ہے، اسی طرح سے اللہ نے مختلف زمینوں پر مختلف عناصر یعنی تتووں کو وجود بخشا، اور انہی عناصر سے یہ مخلوقات اپنا وجود پاتی ہے، اپنا رزق پاتی ہے۔ دوستو، حضرت علی کا یہ جواب سن کر اس شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا علی، کیا ان مختلف زمینوں پر رہنے والی مخلوقات کو انسان کبھی دیکھ سکتا ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو آپ نے اس سے فرمایا، ہاں، اے شخص، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اس زمین پر رہنے والے لوگ آسمانوں پر تحقیق یعنی ریسرچ کریں گے، اور وہ آسمانوں پر رہنے والی مخلوقات کو ڈھونڈ لیں گے۔ یہ وہی وقت ہوگا جب انسانوں کے پاس علم تو بہت ہوگا، لیکن وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہے ہوں گے، اپنی صحت کو تباہ کر رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ دوستو، قرآن اور حدیث میں ایلینز کی موجودگی کے بارے میں کیا ذکر ملتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں مسلم علماء کا اس پر کیا کہنا ہے۔ انسان، فرشتے اور جنات، کیا ان 3 مخلوقات کے سوا بھی کوئی اور مخلوقات موجود ہیں، مثلا ایلینز وغیرہ؟ اگر ہاں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اشارتاً سورۃ المدثر کی ایک آیت میں ذکر ملتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی محدثین کا، مفسرین کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ ان سین مخلوقات ایسی کائنات میں موجود ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجمالاً ذکر کر دیا ہے، لیکن ان کی ڈیٹیلز ہمیں نہیں بتائی ہیں۔ یہ سورہ المدثر کی آیت نمبر ہے 31۔ اعوذ باللہ۔ بخاری مسلم میں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ نبی علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے کہ وہ آگے بڑھا اس لیے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر کو بھاری پتھر پھینک دے تاکہ آپ کو شہید کیا جائے، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا کہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان ایک بہت بڑی کھائی حائل میں نے دیکھی، اور ایک میں نے پروں والی بڑی عجیب و غریب شکل کی مخلوق دیکھی، اور مجھے لگتا تھا میں ایک قدم آگے بڑھا تو یہ میرے تکہ بوٹی کر دے گی۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ اب وہ مخلوق کیا تھی؟ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے شمار ہیں۔ کوئی بندہ اس روئے عرض پہ آپ چھوڑ دیں اسی شعور کو، اس روئے عرض پہ مخلوقات سائنس نے آپ کو بتایا کتنی ہیں، 2 ملین سپیشیز ہیں، 20 لاکھ مخلوقات صرف روئے عرض پہ ہیں، اور یہ وہ ہیں جو ڈسکور ہوئی ہیں۔ یہ کاؤنٹنگ تو چل رہی ہے۔ تو یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ Asking a very important question to him, which was aliens, Sheikh. Did they exist? Aliens?
There is a verse in the Quran which says وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, and He creates what you guys do not know. Don't you think that we are the only creation in this universe? That's why Allah subhanahu wa ta'ala says Alhamdulillahi Rabbil Alameen. The word Al-Alameen does not only mean the world of jinn and humans, ins and jinn, and that's it. No. Al-Alameen is everything that exists, whether we know it or we do not know it. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ. And there is nothing but glorifies the praise of Allah, whether we know it or not, but you do not understand how to. So there is a world of angels, jinn, humans, animals, plants, and aliens. Allah knows best about their being, yet we only know a little bit. تو دوستو جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن اور حدیث میں کئی جگہ پر انسانوں کے علاوہ اللہ کی کئی اور مخلوقات کا ذکر ملتا ہے اور ان کی موجودگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن وہ مخلوق کون ہے، کیسی ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ لیکن دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی، امریکہ کے ایریا 51 پر، جو کہ وہاں کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کے انڈر آتا ہے، اس پر یہ آروپ لگے ہیں کہ اس کے سمبند ایلینز سے ہو سکتے ہیں، اور اکثر جانکار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے اس ایریا 51 کا سمبند ایلینز سے ہے، اور یہاں پر کئی بار اڑن تشتری یعنی UFO کو دیکھا گیا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو گوگل پر ایریا 51 سرچ کر کے اس کے بارے میں اور ڈیپلی جان سکتے ہیں۔ تو دوستو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے دوارا دی گئی جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فی الحال ہماری اس رپورٹ میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، شکریہ، جے ہند۔